السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل ولیج فنٹاسی۔ دوستو آج ہم بات کریں گے پھلوں کے بادشاہ آم کے بارے میں۔ عربی میں سے انج، فارسی میں امبا، گجراتی میں امبو، سندھی میں امب، جبکہ انگلش میں مینگو کہا جاتا ہے۔ مائیت کے حساب سے مشہور آم پھل ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں بکثرت مختلف قسم کے آم پائے جاتے ہیں، جن میں دیسی اور کلمی آم مشہور ہیں۔ کلمی کی مشہور اقسام مالدہ، تونسا، لنگڑا، چونسا، دسہری، سندور وغیرہ متعدد قسمیں ہیں۔ قدرے پکے یا قدرائے آموں کو اڑوسا کے پتوں میں یا گندم میں یا مسالہ ڈال کر پکایا جاتا ہے۔ اس کو پال ڈالنا کہتے ہیں۔ جو آم درخت پر پک جائے اس کو ٹپکا کہا جاتا ہے یا ٹپکے، کیونکہ وہ ٹپک کے گرتا ہے اس لیے اس کو ٹپکا کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ رنگ کے حساب سے سبز، زرد اور سرخ۔ ذائقہ خام ترش، جبکہ پختہ جو پکا ہوا ہوتا ہے وہ چاشنی دار اور خوشبودار ہوتا ہے۔ مقام پیدائش کے حساب سے مشہور آم جو ہے رحیم یار خان، خانپور اور بہاولپور میں جو ہے پاکستان میں سب سے اچھا آم پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مزاج کی بھی بات کی جائے تو خام آم جو کچا آم جو ہوتا ہے سرد خشک درجہ اول، اور جو پکا ہوا آم ہوتا ہے وہ گرم تر دوسرے درجے میں ہے۔ پھول اور گٹھلی اور جو ہوتے ہیں اس کے وہ سرد خشک ہوتے ہیں اول درجے میں۔ افعال کی بات کریں تو پختہ آم مکوی، مفرح، مولد خون، مسمن بدن، ملین شکم اور مکوی با خست۔ جو پکا ہوا ہوتا ہے خستہ آم قابض اور مکوی معدہ ہوتا ہے۔ اگر استعمال کی بات کریں تو پختہ آم مولد خون، مسمن بدن، مکوی معدہ، گردہ اور مثانہ ہے۔ مکوی باہ بھی ہوتا ہے آم۔ کلمی آم جو ہے ثقیل ہونے کی وجہ سے دیر ہضم ہے، لیکن فوائد کے لحاظ سے یہ دیسی آم کے برابر ہوتا ہے۔ کچے آم کو اگر آگ پر پکا کر اس کا پانی نچوڑ کر استعمال کیا جائے لوزگی کا خطرہ نہیں رہتا، اور آموں کو کھانے سے پہلے خوب دھو لینا چاہیے تاکہ آم کا جو چیب دار گوند جو آم کے ڈنڈی کی طرف ہوتا ہے اس کے ارد گرد جمع ہوا ہوتا ہے وہ صاف ہو جائے، کیونکہ یہ اگر منہ کو لگ جائے تو وہ جگہ پک جاتی ہے، اگر اندر چلا جائے تو گلے میں خراش پیدا ہو جاتی ہے۔ آم کو برف یا سرد آب میں تھوڑی دیر رکھ کر چوسنا جائے تو اس کا ذائقہ بہت بہترین ہو جاتا ہے۔ ان کی جو گرمائش ہوتی ہے وہ کچھ کم ہو جاتی ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ کی کچی لسی پینا خون کو بڑھاتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے اور باہ میں بہتری لاتا ہے۔ جو قوت مردانہ قوت ہوتی ہے اس میں بہتری لے کے آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آم چوس کر کھانا کاٹ کر کھانے سے زیادہ افادیت رکھتا ہے۔ نیم پختہ آم سے آمچور، اچار اور مربہ بھی بنایا جاتا ہے، جبکہ آم رس پکے آموں کو جو ہے پتھر کی میز جو ہے چکلا یا ٹاٹ پر نچوڑ کر رس خشک کر کے آم رس، آم پاپڑ وغیرہ بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ زود ہضم، خوش ذائقہ اور مکوی ہوتے ہیں۔ آمچور بہت سے ہاضم سفوف گولیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آمچور دفع سکرو بھی ہے اور اس کے فوائد لیموں کے برابر ہوتے ہیں۔ جو ہے خام جو کچا آم ہوتا ہے بعض سموم کے ضرر کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہے، چنانچہ اس کو چھیل کر اس کے ٹکڑے کر کے پانی میں بھگو دیتے ہیں۔ جب پانی میں ترشی آ جائے تو اس کو مصری سے شیریں کر کے پلاتے ہیں۔ جو کچا آم ہوتا ہے بقدر 3 ماشا ہمراہ آب جو تازہ پانی ہوتا ہے اس سے لینے سے دستوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مکوی معدہ اور سلل بوگ میں بھی استعمال کیا، مطلب پیشاب جو جاری ہوتا ہے بلا ارادی پیشاب جو جاری ہونا اس میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو کچے آم کو خاکستر گرم میں دبا دیتے ہیں، جب وہ پختہ ہو جائے تو اس کو نچوڑ کر اس میں ارک بید مشک، ارک کیوڑا ملا کر مصری سے شیریں کر کے سموم زدہ کو پلاتے ہیں۔ خام آم دانتوں کے لیے مضر ہے، اس لیے سے دانتوں کی رنگت خراب ہو جاتی ہے۔ آم کے درخت کے خشک پھولوں کا سفوف جریان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور مقدار کی خوراک کی بات کریں تو خستہ آم جو ہوتا ہے، آم کا سفوف بطور پھل بقدر ہضم کھایا جا سکتا ہے۔ آم ایک اہم بات یہ کہ ایک درمیانے سائز کا پکا ہوا آم کھانے سے 125 کیلوریز حاصل ہوتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ آم خود گرم ہے، مگر اگر اس کا شربت وغیرہ بنا کر پیا جائے تو وہ ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے۔ آم کے بعد دودھ یا کچی لسی پینے سے اس کی گرمائش کم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آم کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہم نے شیئر کی۔ تو کائنڈلی ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔